جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے. اگر آپ میں سے کوئی سوال جواب کرنا چاہتا ہے تو پلیز. جی بیٹا. اچھا اس میں دیکھیں یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ کتاب کسی اور کی ہوتی ہے, مقدمہ کسی اور کا ہوتا ہے اس میں, اور تقریر کسی اور کی ہوتی ہے. یہی سوال. بات یہ ہے کہ جس کتاب پر کام کیا جا رہا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کتاب کہیں پرانی کسی مصنف کی یا تصنیف یا تالیف ہے, تو وہ پھر ہم جب اس کو ایڈٹ کریں گے, اس کی تحقیق کریں گے, تو اس پر مقدمہ پھر ہم نے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں مصنف کے تو صرف اور صرف گنتی کے 20 صفحے ملے ہیں ہمیں, مثال کے طور پر ہاتھ کے لکھے ہوئے مخطوط تھا. تو اگر کوئی ایسی کوئی پرانی چیز لے کر آ رہے ہیں تو اس پر آپ مقدمہ لکھ سکتے ہیں. تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ جس کی کتاب ہو وہی جو ہے وہ مقدمہ بھی لکھے اور وہی یہ سارے کام کرے. ٹھیک ہے. یہ کسی سے بھی کام کروایا جا سکتا ہے. مقدمہ مصنف خود بھی لکھ سکتا ہے, کسی اور سے بھی لکھوا سکتا ہے. اور وہ تقریض ایک اور لفظ جو کتاب کے تعارف پر کبار علماء سے, بڑی شخصیات سے بندہ تعارفی کلمات لکھوا لیتا ہے, وہ کام بھی کسی سے کروایا جا سکتا ہے. اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. کتاب کو شرط یہ کہ کتاب کو اس کے اصل مصنف اور مؤلف کی طرف منسوب کیا جانا چاہیے, بس وہاں گڑبڑ نہ ہو, باقی کوئی ایشو نہیں ہے انشاءاللہ. بس ٹھیک ہے جی پلیز. سوری کیا سوال ہے جی؟ ہاں ہاں نہیں, وہ تو بیٹا جی اس میں یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جو جملہ لکھا ہے وہ جملے کا مفہوم کیا ہے. جملے میں استفہام ہے تو طبعاً وہاں پر سوالیہ نشان آ جائے گا. آپ جملے میں ایک ہی کیٹیگری سے متعلق کچھ چیزیں ایڈ کر رہے ہیں تو آپ کوما کر کے وہ لکھتے چلے جائیں گے. جملہ مکمل ہو گیا تو فل اسٹاپ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کسی ایک نام لکھ دیا, اس کے بعد اس کی قسمیں لکھنی ہے تو وہاں پر ڈبل جو نشان آ جائے گا. مطلب ہے وہ آپ نے جو لکھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے, وہ کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے. یہ بنیادی طور پر ٹاپک ہے, علامات الترقیم کہلاتی ہیں. املا کے اس میں آداب اور ترقیم, پنکچویشن جس کو کہتے ہیں, فل اسٹاپ کو مطلب کوما لگاتے ہیں, سیمی کولن وغیرہ. تو یہ جملے کا مفہوم واضح کرے گا کہ آپ نے یہاں پر کیا استعمال کرنا ہے. جی سوری بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. یس ایک چیز چلیں, یہ شیخ صاحب نے اچھا کیا جاتا ہے. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے بیٹا. اسپیکر دے دیں ان کو, بھائی کو اسپیکر دے. اچھا ٹھیک. کل وہ پہلے دن ہم نے بات کی تھی کہ قرآن مجید جو ہے وہ ادب کا ایک شاہکار ہے. اس کی جو حسن تعبیر ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. جزوی طور پر اس کی ایک مثال میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی تھی سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے. اچھا یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے گا, قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید کو کبھی علم نحو اور علم صرف کے قواعد کے تحت پرکھنے کی کوشش مت کیجیے گا. جب یہ کام کیا جاتا ہے گمراہی ہمارا مقدر بنتی ہے. قرآن اللہ کے کلام کو کسی انسان کے بنائے ہوئے قواعد کے تحت نہیں پرکھا جا سکتا. ٹھیک ہے. اس بات کو تو یہ بنیادی قاعدہ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے. اسی لیے ہمارے پاس قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر ہمیں جو مروجہ, جو نحوی اور صرفی قواعد ہے اس کی مخالفت نظر آتی ہے. عمومی طور پر جہاں ہمیں کوئی ایسی کیفیت نظر آئے وہاں کوئی نہ کوئی ایسا فائدہ موجود ہے جو بلاغی پہلو کے ساتھ موجود ہے. مثال کے طور پر اگر میں ایک تو جزوی مثال جیسے میں نے کل دی تھی الحمدللہ رب العالمین کی, آپ صرف اس چیز کو چیک کر لیجئے پورے قرآن میں کہ جہاں جہاں لفظ اللہ اور یا پھر اللہ کی جگہ پر رب استعمال ہوا ہے آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 میں شروع میں کیا ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یا یہ کہہ دیا جاتا یا ایھا الناس اعبدوا اللہ, بات تو وہی تھی نا. یہاں پر یہ کیوں کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو. تو قرآن مجید میں اسی طرح ہم لے لیں
جو میں نے کل ایک اور مثال دی تھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، میں نے کل کہا تھا کہ صرف بغرض افہام اور تفہیم کی بات کر رہا ہوں. لقد کان لکم فی نبی اللہ، تو بات تو وہی ہونی تھی بھائی، رسول اور نبی. یہ لقد کان لکم فی محمد، بات وہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فی رسول اللہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تمہارے لیے تمہارے رسول کی اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اسوہ حسنہ کو سمجھنے کے لیے پھر ہمیں لفظ رسول کو سمجھنا پڑے گا. اسی طرح آ جائیے ایک اور جو مطلب مثال دی جا سکتی ہے، سورۃ النور کی مثال دی جا سکتی ہے. سورہ نور کی پہلی آیت کیا ہے؟ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، ایسے ہی ہے. عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ نکرہ سے کبھی جملہ شروع نہیں کیا جاتا. جملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ہمیشہ معرفہ سے. سورۃن، یہاں تو آغاز ہی نکرہ سے ہو رہا ہے. پھر ذرا سوچئے گا، سورۃ انزلناہا، بھئی پورا قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، صرف ایک اس سورت کے بارے میں کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ سورت ہم نے نازل کی ہے؟ وفرضناہا، بھئی پورے قرآن میں جو کچھ بیان کیا اللہ کی طرف سے تو فرض ہے، صرف اس سورت کے بارے میں یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ غور و فکر والی بات ہے ہمارے پاس. تو قرآن مجید میں جب آپ پڑھنا چاہیں تو آپ سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے کہ یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے. الحمد للہ، اگر میں اس کی جگہ یہ کہہ دوں کہ المدح للہ، کیا فرق ہے الحمد میں اور مدح میں؟ دونوں عربی کے لفظ ہیں، المدح للہ رب العالمین، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ الحمد للہ رب العالمین. جو بلاغی پہلو الحمد میں ہے وہ مدح میں نہیں ہے. مدح عمومی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ جوابی طور پر کسی صلے کی تمنا میں، کسی بات کی خواہش میں کی جاتی ہے، الحمد میں یہ بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے رب العالمین، یہاں رب کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ یہاں کہہ دیا جاتا الہ العالمین، کہہ دیا جاتا مالک العالمین کہہ دیا جاتا، خالق العالمین کہہ دیا جاتا. قرآن مجید میں آپ جہاں جہاں ایک ایک لفظ کو سمجھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا. سورہ فاتحہ کے آخر میں کیا ہے؟ غیر المغضوب، آگے کیا ہے؟ یہاں پر مغضوب جو ہے اس میں مفعول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور ضالین کو مصدر کی صورت میں کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ بھائی مغضوب کو بھی تو اسی طرح کہا جاتا تھا نا، مصدر میں استعمال کیا جا سکتا تھا، اور ضالین کو اس میں مفعول کی جگہ پر بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. کیوں ایسا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کیوں ہے ایسا؟ تو آپ ایک ایک لفظ کے بارے میں جانچنا شروع کر دیجئے. الف لام میم، ذالک الکتاب، کیوں ہے یہ ذالک الکتاب؟ ذالک اس میں اشارہ دور کے لیے، نزدیک کے لیے، لیکن دور کا اشارہ یہاں پر کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بات سمجھ میں آ رہی چیز یہ؟ تو قرآن مجید میں جب آپ اور میں ہم قرآن کے طالب علم ہیں، قرآن مجید پڑھتے وقت، سمجھتے وقت آپ سب سے پہلے کوشش یہ کیجئے کہ یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، یہ بات میں نے حافظ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ سے سیکھی تھی. میری ان کے ساتھ کچھ نشستیں رہی ہیں اور میں نے اس حوالے سے ان سے بہت کچھ سیکھا، سچی بات ہے. اور ان کا ترجمہ جو ہے نا اردو ادب کا ایک مثالی ترجمہ ہے. یہ میرے حساب سے ٹاپ 3 ترجمے میں سب سے پہلے نمبر پر شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کا ترجمہ آتا ہے. یہ واحد ترجمہ ہے کہ جس میں آپ کو جو تنوین ہے نا کسی لفظ میں، وہ تنوین بھی ترجمے میں آئے گی. الف لام کا ترجمہ بھی آپ کو ملے گا. اتنا دقت نظر کے ساتھ قرآن مجید کا اگر کوئی ترجمہ ملتا ہے تو شاہ عبد القادر جو شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے، جن کا وہ ترجمہ ملتا ہے موضح القرآن کے نام سے، صرف اس میں یہ دقت نظری اور باریک بینی نظر آتی ہے جو شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ کے ترجمے میں نظر آتی ہے. آپ ایک کام کیجئے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ، عبدالسلام بھٹوی صاحب رحمہ اللہ، فتح محمد جالندری اور جتنے تراجم آپ کے پاس ہیں،
آپ ترجمے سب آمنے سامنے رکھ لیجئے, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. ترجمہ, ترجمانی اور مفہوم ہم عمومی طور پر اسی میں فرق نہیں کر پاتے. سید مودودی نے جو کچھ کیا وہ سید مودودی کا ترجمہ نہیں ہے, وہ ترجمانی ہے, وہ ترجمہ نہیں ہے. فنی اعتبارات سے ترجمے میں اور ترجمانی میں فرق ہوتا ہے بڑا. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ مجھے بتائیے یہ شروع کرنے والا لفظ کہاں پر آپ نے نکالا ہے؟ نہیں, یہ فعل, قرآن میں کوئی فعل محذوف نہیں ہوتا. یہ ہم نے اپنی ہمارے تفسیری مطلب توضیحات ہیں. قرآن میں کوئی چیز ایسی محذوف نہیں ہے جو مقدر کر کے ہم بنا دیں اس کو. بسم اللہ, ساتھ نام اللہ کے, میں یہ لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ساتھ نام اللہ کے, رب العالمین, تمام جہانوں کا پالنہار. یہ ترجمہ کیا میں نے. آپ اس کی ترجمانی کر دیجئے, ترجمانی کریں اس کی, جو آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ شروع کرتا ہوں کو چھوڑ دیجئے, باقی آپ کی ترجمانی ٹھیک ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے, تو ترجمے میں اور ترجمانی میں فرق کیجئے. ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ لفظ یہاں پر کیوں آیا ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. ہم الف لام کا ترجمہ نہیں کرتے, ہم تنوین کا ترجمہ نہیں کرتے, ہم انا کا ترجمہ نہیں کرتے. آج تک ہم نے جو پرانے ترجمے ہمارے ہیں اس میں قد اور کانا اور انا میں یہ فرق نہیں کیا جاتا ہمارے پاس. تحقیق واسطے ہم یہ اس طرح چلا رہے ہوتے ہیں کام سارے. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آپ یقین کیجئے کہ سب سے پہلے آپ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ یہ لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا. سمجھ میں آ رہی چیز یہ ساری. تو انشاءاللہ العزیز جب پڑھنا شروع کریں گے تو آپ مجھ سے اچھے نتائج پر پہنچیں گے, مجھ سے زیادہ بہتر نتائج تک پہنچیں گے باذن تعالی. جزاکم اللہ خیر. اور کوئی سوال ہے جی؟ نہیں, بڑوں کو تو سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں دی میں نے, لیکن آپ بیٹھے وہاں پر ہوئے ہیں. جی ہاں سوری, یہ سوال یہاں کا نہیں ہو سکتا. یہاں پر اس سوال پہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا. جی 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 گڈ کوشچن, ویری گڈ, سمجھ میں آ گئی چیز. اچھا, انہوں نے سوال کیا, بیٹے نام کیا آپ کا؟ سفیان نے سوال کیا ہے کہ جی بعض کیا حوالہ جات لکھنے کا کوئی طریقہ ہے کوئی, کیونکہ بعض کتابوں میں ہم صفحے کے نیچے حوالے دیکھتے ہیں اور بعض کتابوں کے بالکل آخر میں دیکھتے ہیں, اور بعض کتابوں کے جب ایک فصل یا ایک چیپٹر ختم ہوتا ہے تو وہاں پر حوالہ لکھا جاتا ہے. اس میں کوئی اتھینٹک مطلب کوئی ایسا نہیں کہ حتمی اور قطعی طریقہ کوئی بھی نہیں ہے. آپ اپنی سہولت کے حساب سے کر سکتے ہیں. آپ صفحے کے نیچے بھی حوالہ لکھ سکتے ہیں اور جب وہ فصل ختم ہو وہاں بھی حوالہ لکھا جائے. لیکن جو تحقیقی مقالات لکھے جاتے ہیں اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب ایک فصل یا ایک باب ختم ہوتا ہے تو وہاں پر حوالہ جات لکھتے ہیں, نیچے حوالہ جات ہم نہیں لکھتے تحقیقی مقالہ جات میں, اس لیے کہ اس میں قاری کا نا جو توجہ جو ہے نا وہ بٹنا شروع ہو جاتی ہے. جب ایک چیز کا حوالہ وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کی توجہ وہ مرکوز نہیں رہتی, ترکیز باقی نہیں رہتی. تو حوالے جو ہیں وہ سب سے آخر میں فصل کے اور باب کے آخر میں لکھتے ہیں تاکہ وہ تسلسل سے قاری جو ہے وہ پڑھتا رہے. ٹھیک ہے جی, شیخ صاحب ہو گیا ٹائم پورا؟ جی 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 بیٹا. جی جی آہستہ بولنے کی شکایت تو مجھ سے ہوتی ہے لوگوں کو, آپ کو تو نہیں ہونی چاہیے. آپ تو جوان آدمی ماشاء اللہ سے. جی جی بیٹا جی, اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن کچھ اثرات ایسے ہوتے ہیں جو اجتماعی ہوتے ہیں اور کچھ اثرات ہوتے ہیں انفرادی ہوتے ہیں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. مثال کے طور پر نماز, یہ میرا انفرادی ایشو ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کو پھر میں جب مسجد میں پڑھتا ہوں تو یہ اجتماعی عمل میں بدل جاتا ہے. تو بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے مفید یا منفی اثرات معاشرے پر
اجتماعی انداز میں مرتب ہوتے ہیں اور کہیں انفرادی طور پر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب سورہ اخلاص قرآن میں موجود ہے, ہر مسلمان کے گھر میں یہ سورہ اخلاص موجود ہے, پڑھتا بھی ہے ترجمے کے ساتھ, لیکن بہت سارے مشرک بھی موجود ہیں معاشرے میں, ہے نہیں ہے. تو یہاں پر اب کیا ہے کہ اس کے کچھ جو لوگوں نے جنہوں نے انفرادی طور پر اس کے فوائد کو قبول کیا وہ اس خیر کو آگے بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں, جنہوں نے اس کے انفرادی اثرات قبول نہیں کیے وہ اجتماعی فوائد میں حصہ نہیں بن رہے. جی پلیز, اور کوئی سوال؟ جی نہیں, وہ آپ کوشش کیجئے کہ ہر ٹاپک میں اس بات کا اہتمام کیجئے, جو آپ نے عنوان لکھا ہے اس عنوان کی وضاحت کیجئے آپ, ٹھیک ہے. اس عنوان کی وضاحت کریں تو عنوان کی وضاحت تو اسی صورت میں ہوگی نا کہ ہم اس کے لغوی اور اصطلاحی اور شرعی معنی کو بیان کریں, مفرد حالت میں بھی اور مرکب حالت میں بھی. ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں اصول الفقہ, تو جب اس کی تعریفات پڑھتے ہیں لفظ اصول کی تعریف الگ پڑھتے ہیں اور فقہ کی تعریف الگ پڑھتے ہیں مفرد حالت میں, پھر مرکب حالت میں بھی پڑھتے ہیں تعریف و اصول الفقہ, ٹھیک ہے. تو آپ جب تک کسی عنوان کا تعارف نہیں کروائیں گے انفرادی اور اجتماعی کیفیت میں, اس وقت تک بات آپ شروع نہیں کر سکتے. میں نے بھی جب یہاں پر بات شروع کی تھی تو سب سے پہلے آپ نے ابتدائی طور پر جو میں نے بات کی تھی معلومات جمع کرنا, ترتیب لگانا, تصحیح کرنا, استنباط کرنا, میری آج تک کی گفتگو اسی 4 باتوں پر چل رہی ہے نا. تو یہ ہماری بنیاد بنتی ہے کسی بھی مقالے میں کہ آپ اپنے عنوان کی وضاحت کیجئے, لغوی, اصطلاحی, معاشرتی, سماجی, کسی بھی اعتبار سے اپنے عنوان کی وضاحت ضرور کریں. خواہ آپ لغوی نہ کریں, آپ سماجی اور معاشرتی اعتبار سے کر دیں, معاشی اعتبار سے کر دیں, سماجی اعتبار سے کر دیں, لیکن اپنے عنوان کی وضاحت ضرور کریں. اور کوئی سوال؟ جی زیادہ سے زیادہ 3-4 صفحے پر. بھائی لغوی اور اصطلاحی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض ٹاپک ایسے ہیں جس میں لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی بنیاد پر فقہی مذاہب تشکیل پا رہے ہیں, تو پھر تو ہم اس کو اور لمبا کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن اگر لغوی اور اصطلاحی مفہوم کی بنیاد پر آگے کوئی ٹاپک نہیں چل رہا تو آپ اس کو کم کر دیجئے, محدود پیمانے پر لے کر آئیے, 2-3-4 صفحات بس. ہاں تصوف کا جس طرح ہے تو اس میں آپ ڈیفینیٹلی تصوف لفظ جو ہے آپ کے 10-12 صفحات جائیں گے, 15 صفحات تک آپ کا لغوی اور اصطلاحی تعارف جائے گا آپ اس کا, ٹھیک ہے جی. چلیے میں اس پر اختتام میں سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں, اور شیخ حسن سلفی صاحب فداء اللہ اور اپنے ساتھی اساتذہ ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھ جیسے طالب علم کی باتیں یہاں پر بیٹھ کر سنی. حالانکہ میں علم و فضل میں نہ ان سے بڑا ہوں نہ ان سے آگے ہوں, لیکن یہ ان کی میرے لیے میری بڑی حوصلہ افزائی تھی اس حوالے سے. تو میں ان ساتھیوں کی, ساتھی اساتذہ مشائخ کے لیے بھی دعا گو ہوں, آپ لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہوں, اور جامعۃ الاحسان کا بھی, اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسی علمی مجالس کا انعقاد کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیر. اور دعا وہ جو آخر میں پڑھتے ہیں وہ سبحان اللہ وبحمدک اشہد